ہلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں دارالسلام، اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرے چینل ڈی زیڈ چینل، یعنی دارالسلام ضروری چینل۔ آج بات شروع کرتے، کیونکہ یہ وی لوگ جو ہے یہ میں نے 2 دن پہلے یعنی لکھا ہوا تھا۔ تو کل رات کو میں اس کو ڈاؤن لوڈ نہیں کر سکا، اس لیے کہ طبیعت خراب تھی۔ تو آج تقریباً 2 یا 3 ولاگ ہوں گے، لیکن کیونکہ صرف 2 جو ہے نا اپلوڈ کر سکتے ہیں، شاید تیسرا ہم لوگ اپلوڈ نہیں کریں گے، اور تیسرا پھر انشاءاللہ آپ لوگوں کو کل اس کی پوری جانکاری ملیں گی۔ تو شروع کرتے ہیں کہ اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے۔ اصل میں یہ جو ولاگ میں ڈاؤن لوڈ کر رہا ہوں، تو آج عمران خان صاحب پہ فرد جرم عائد ہونی ہے یا نہیں ہونی ہے۔ تو چونکہ میں نے 2 دن پہلے جو ہے نا اس کے اوپر لکھا ہوا تھا، لیکن وہی جو ہے نا جو لکھا ہوا ہے وہی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ رانا ثناء اللہ، جس کا نام تو یعنی ثناء اللہ بہت بڑا نام ہے، لیکن جب رانا کی حرکتیں دیکھتے ہیں تو سب کچھ الٹ پلٹ کر دیتا ہے، اور یہ وقت کا ایک فرعون ہے جس کو مونچھے والا کاکروچ بھی کہتے ہیں۔ مونچھے والے کاکروچ نے اس کے تو ظلم بہت زیادہ ہے، جس طرح فرعون کے ٹائم پہ جو ہے نا فرعون سب کچھ کرتا تھا، تو یہ اسی طرح کا جو ہے نا ایک جانور نکلا ہوا ہے۔ لیکن اس میں ایک بات یہ ہے کہ فرعون تو پھر بھی دلیر تھا، فرعون پھر بھی دلیر تھا، کیونکہ جب موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل پار کر رہا تھا تو وہ تو اس کے پیچھے گیا۔ یہ اتنا بزدل ہے کہ یہ جب سے اس پہ جو ہے نا پنجاب میں کیس کھل گیا ہے، تو صرف اسلام آباد میں اور اسلام آباد کے باہر جا بھی نہیں سکتا ہے، اور نہ جاتا ہے، اتنا تو یہ دلیر آدمی ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اس آدمی نے طارق قادری کے جو مارچ تھا اس پہ اس نے کیا 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 ہوا ہے۔ ادھر بچیوں کو گولیاں ماری ہوئی ہے، حاملہ عورتوں کو گولیاں مار دی گئی ہے، اس میں حافظ تھے قرآن پاک کے، اس پہ اس کو جو ہے نا لہو لہان کیا ہوا تھا، ان لوگوں کو بھی مار دیا ہوا ہے۔ پھر اس فرعون نے ایک کام اور بھی کیا ہوا ہے کہ اس نے پھر وہی ٹائم عمران خان صاحب کا جو دھرنا تھا اس پہ بھی اس نے شیلنگ کی ہوئی تھی، اور اس میں بھی اس کا ہاتھ تھا۔ تو کیا کیا اس آدمی نے کیے ہوئے ہیں، اور آج جو ہے نا آج یہ اسلام آباد میں چھپ کے بیٹھا ہوا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ شاید جو ہے نا میں نیچے راولپنڈی یا ادھر ادھر جاؤں اور ادھر مجھے پولیس پکڑ لے گی، اتنا تو یہ بہادر آدمی ہے۔ ابھی جب کہ عمران خان نے اعلان بھی نہیں کیا ہوا مارچ کا، تو اس نے پورے اسلام آباد کو بند کر دیا گیا ہے۔ جتنے بھی کنٹینرز کراچی سے آتے ہیں، فیصل آباد اور یا جو دوسرے انڈسٹریل ایریا سے آتے ہیں، تو یہ سب جو ہے نا ادھر کھڑا کر کے اسلام آباد کو شارع دستور اور یہ جو 0 پوائنٹ کے علاقے یہ سب کو جو ہے نا یہ سیل کرتا ہے۔ تو یہ جو ان لوگ یہ جو غریب لوگ ہیں جو اپنے لیے مزدوری کرتے، کنٹینر ادھر سے ادھر لے کے جاتے، تو اس کا جو یعنی نقصان ہوگا وہ کون بھرے گا؟ یہ ظالم بھرے گا؟ یہ تو اتنا ظالم ہے
کہ اپنی بیٹی کی ناچ پہ خوش ہوتا ہے، لیکن اگر دوسری جو ہے نا کوئی بھی جو ہے نا یعنی کسی پروگرام میں جاتے اور ادھر جو ہے نا یعنی اگر وہ ڈانس کرتے یا ملی نغمے گاتے تو یہ اس کو جو ہے نا یعنی یہ ان لوگوں کو کپر لگتا ہے، لیکن وہ اپنی بیٹی کا جو ڈانس ہوتا ہے وہ اس پہ فخر بھی کرتا ہے، اتنے بغیرت لوگ ہیں یہ۔ اس نے اسلام آباد میں رینجر جو ہے بلا دیے ہیں تقریباً 30,000 ہے، یعنی میں آپ کو کہتا ہوں نا کہ یہ وی لوگ میں نے 2 دن پہلے لکھا ہوا اور عمران خان پہ فرد جرم یعنی آج عائد ہوگی، تو 2 دن پہلے میں نے آپ کو بتایا یعنی میں نے یہ لکھا ہوا تھا کہ 30,000 رینجر کیا کر رہے ہیں اسلام آباد میں، ادھر خدا نخواستہ انڈیا نے حملہ کیا ہوا ہے یا دہشت گرد آئے ہوئے ہے، کیا ہوا ہے کہ اس نے یعنی 30,000 جو ہے نا رینجز ادھر لگائے ہوئے، اور ابھی بھی جو ہے نا ابھی بھی یہ کہہ رہا ہے کہ پنجاب سے، سندھ سے، بلوچستان سے اور کے پی کے سے، اس کو بھی اس نے بتایا ہوا ہے کہ ہمیں اور نفری چاہیے ہوگی، لیکن ابھی تک پنجاب اور کے پی کے نے اس کو ایک بھی آدمی نہیں دیا ہوا ہے۔ اسلام آباد کا سٹیج ان لوگوں نے پھر گرم کیا ہوا ہے بغیر کوئی فیصلہ کن، یعنی جس یہ لوگ کہتے کہ شاید جو ہے نا یہ فیصلہ کن مارے کا ہوگا، کیا ہو جائے گا؟ آپ نے اسلام آباد کیوں بند کیا ہوا ہے؟ لوگوں کو تکلیف کیوں دے رہے ہو؟ خود تو ایک پیسے کا آدمی نہیں ہو، نہ آپ لوگوں سے کچھ کام ہوتا ہے، نہ آپ لوگوں کو جو ہے نا کسی کی تکلیف نظر آتا ہے۔ اگر اتنے بہادر لوگ ہو تو جاؤ سندھ میں جو ہے نا جن لوگوں پہ آفتیں آئی ہوئی ہے اس کی مدد کرو، بلوچستان میں جاؤ، پنجاب میں جاؤ، ادھر تو کوئی آپ کو نہیں روکے گا، جاؤ بھائی اپنے لوگوں کے اپنے جو ہے نا اپنے مسکین غریب بھائیوں کے جو ہے نا مدد کرو، ادھر کس چیز کے لیے بیٹھے ہوئے ہو؟ ادھر انڈیا حملہ نہیں کر رہا ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا اسلام آباد کو بند کر رہے ہو۔ کثیر تعداد میں اس نے جو ہے نا یعنی رینجرز کو بلایا ہوا ہے، یعنی اس نے ہاف مارشاء اللہ جس طرح بولتے ہیں اس کو وہ لگایا ہوا ہے، اور اس نے بہت سے شیل جو ہے نا جمع کیے ہوئے ہیں، وہ بھی جو گیس ہے جو شیل ہے وہ بھی لا چکے ہیں اسلام آباد میں، اور ایک اور جو جس کو جو ہے نا یعنی ہم کیا کہتے ہیں ڈرون سے جو ہے نا یہ شیل جو ہے نا پیکنگ ہے، تو اسلام آباد کو جو ہے نا خواہ مخواہ اس نے بارڈر بنایا ہوا ہے واگا کا، اور سب کچھ ادھر لایا ہوا ہے کہ یار یعنی عمران خان کے خوف کی وجہ سے، یار بہادری کرو، بہادری سے لڑو، سیاست ہے۔ اگر اس آدمی نے جو ہے نا 3.5 سال آپ بے شرم لوگوں 13 پارٹیوں کے ساتھ وہ اکیلے لڑ رہا تھا، تو ہم نہیں کہتے کہ آپ اس کے ساتھ اکیلے لڑو، لیکن بہادری سے تو لڑو تاکہ معلوم پڑ جائے کہ کون غیرت مند ہے اور کون بغیرت مند ہے۔ ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ عمران خان ڈرنے والا آدمی نہیں ہے، آپ لوگ جو ہے نا رینجر بلاؤ، آپ آرمی بلاؤ، وہ ایک عظیم لیڈر ہے، وہ سیاستدان نہیں ہے، وہ عظیم لیڈر ہے، پورے دنیا اسلامی ممالک کے، صرف پاکستان کا نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جس کا سپہ سالار نہیں ڈرتے اس کے سپاہی پھر نہیں ڈرتے ہیں، جس کا سپہ سالار ڈر جائے اس کے سپاہی پھر ڈرتے ہیں، لیکن اس کا ایک ایک بہت اچھی بات یہ ہے کہ یہ ایسا لیڈر ہے کہ یہ خود بھی لڑتا ہے اور اپنے جو سپاہی ہے اس کو لڑانا بھی جو ہے نا یہ جانتا ہے۔ وہ یعنی ایک بہترین سپہ سالار ہے۔ دوسرا بات یہ ہے کہ یہ عمران خان صاحب صرف
کرکٹ میں ماہر نہیں ہے، سیاست میں ماہر نہیں ہے، صرف لیڈرشپ میں ماہر نہیں ہے، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور بھی آ، بہت بڑی ذہن دیا ہوا ہے کہ یہ ایک بہترین وکیل بھی ہے، ایک بہترین بیرسٹر بھی ہے۔ اور اس نے اس بیرسٹر عمران خان نے ایک کام اور کیا ہوا ہے کہ اس نے ایک کیس دائر کیا ہوا ہے چیری بلوسم پہ کہ بھائی ادھر پاکستان کے لوگ مر رہے ہیں اور یہ لندن میں عیاشیوں کے لیے گیا ہوا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ کس چیز کے لیے گیا ہوا ہے؟ نہ تو ملک برطانیہ کے بیٹوں نے اس کو بلایا ہوا کہ ہماری ماں کے آخر رسومات میں آپ شامل ہو، کیونکہ ان لوگوں نے لوگوں کو بلایا ہوا تھا، نہ اس لسٹ میں اس کا جو ہے نا یعنی نام شامل ہے، نہ پھر اس کا جو ہے نا یعنی وہ لوگ جو یعنی مدعو کیے ہوئے تھے اس میں اس کا نام شامل نہیں ہے، جو لوگ آنے والے تھے اس میں بھی اس کا نام شامل نہیں ہے۔ یعنی یہ چیری بلاسم کس حیثیت سے پہ گیا ہوا ہے؟ باقی جو پاکستان سے مفرور ہے، فرار ہو چکا ہے، چور ہے، ڈاکو ہے اور قذاب ہے، یہ اس کے پاس گیا ہوا ہے، اس کے ساتھ مشورے کر رہے ہیں، یعنی پاکستان کے حالات پہ جو بات کرنی ہے وہ اس سے کیوں کرتا ہے؟ وہ تو ایک پاگل آدمی ہے، وہ تو ایک چور ڈاکو ہے، پاکستان سے بھاگ گیا ہے۔ تو پاکستان کے جو ہے نا یعنی معاملات آپ کس طرح اس کے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ یہ یعنی آپ ایک وزیر اعظم ہو، چیری بلاسم ہو، تو یہ آپ پہ جو ہے نا غداری کا مقدمہ جو ہے نا ہو جائے گا۔ پاکستان میں تو خیر ویسے بھی جو ہے نا جب لوگ بات کرتے تو اس پہ غداری کا مقدمہ درج ہو جاتا ہے، کسی کے اوپر توہین عدالت کا جو ہے نا مقدمہ درج ہو جاتا ہے، کسی کے اوپر جو ہے نا یعنی جو مقدس گائے ہے اس کو جو ہے نا یعنی آپ کچھ بات نہیں کر سکتے، ورنہ پھر وہ آپ لوگوں کو کال کرتے ہیں، آپ لوگ کو ڈراتے ہیں، ننگا کرتے ہیں، اور پھر جو ہے نا یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ایک آدمی کو ننگا کر کے جو ہے نا آپ کیا کرتے ہو؟ ویڈیو بناتے ہو؟ تو ظالم لوگ ہو، فرعون بھی اس طرح کرتا تھا، آپ لوگ بھی کرتے ہو، کوئی مشکل نہیں ہے۔ یعنی یہ کوئی بےغیرتی میں نہیں آتا ہے، یہ ایک آدمی مجبور ہے، ایک آدمی کا 100 آدمیوں کا نہیں ہو سکتا ہے۔ یعنی آپ لوگ پھر یہ جو ہے نا حرب استعمال کرتے ہو، تو ایسے لوگوں پہ جو ہے نا غداری کا جو ہے نا مقدمہ شروع ہو سکتا ہے۔ ایسے آدمی تو پہ تو جو ہے نا یعنی پاکستان کے لیے جو ہے نا وہ فنڈ ریزنگ بھی کرے، ان لوگوں کے لیے پاکستان کے لیے جو ہے نا ہاسپٹل بھی بنائے، ایمرجنسی یونیورسٹیاں بھی جو ہے نا ان لوگوں کے لیے بنائے، اور ان لوگوں کے لیے جو ہے نا یعنی ہر ایک چیز کرے، یعنی جو بھی مانگنے کی چیز ہے جو ہے نا وہ عمران خان ان لوگوں کے لیے کرے۔ اور جب بات آ جاتی ہے تو بولتے ہیں کہ یہ ایک دہشت گرد ہے۔ اب آخر کار یہ دہشت گرد کس چیز پہ ہے؟ اور الحمدللہ کہ کل ایک فیصلہ آیا ہوا تھا، اس میں جناب چیف جسٹس صاحب نے کہا ہوا تھا کہ اس کیس سے دہشت گردی کے دفعات ختم کر دیے جائے، اور اس سے وہ دفعات ختم کر دیے تھے۔ لیکن معلوم نہیں ہے کہ جب کوئی بھی بات کرتا ہے، کوئی بھی فون کرتا ہے ٹیلی تین میں، تو کہتے ہیں کہ خان صاحب ہم آپ پہ جو ہے نا بھروسہ کرتے، آپ پہ اعتبار کرتے، ورنہ ہم جو ہے نا ایک پلس بھی ایک پائی بھی یہ چیری بلاسم اور ان چوروں لٹیروں کو جو ہے نا نہیں دیتے، غداروں کو، قاتلوں کو، کیونکہ ان کے خلاف جو آتا ہے وہ قتل کر دیتا ہے، انسان کا معلوم بھی نہیں ہوتا ہے کدھر سے وہ قتل ہو گیا۔ جو ان لوگ کے خلاف جو ہے نا مقدمات میں جو ہے نا گواہ بن جاتے ہیں، وہ جو ہے نا دوسرے دن جو ہے نا ہارٹ اٹیک سے مر جاتے ہیں۔ عجیب بھی کام ہے، وہی لوگ ہارٹ اٹیک سے مرتے ہیں جو گواہ ہوتے ہیں، جو ثبوت ہوتے ہیں ان کے خلاف، وہی لوگ پھر مر جاتے ہیں۔ چاہے وہ جج ہو، جج مر جاتا ہے اگر اس کے خلاف جو ہے نا فیصلہ دیتا ہے، اگر وکیل ہوتا ہے وکیل مر جاتا ہے، اگر انویسٹیگیشن جو ہے نا کوئی پولیس آفیسر ہوتا ہے وہ مر جاتا ہے۔
نیب کو جو ہے نا ان لوگوں نے جو ہے نا ختم کر دیا، کیونکہ نیب وہ سب کیسز جو تھے تو یہ لوگ کہتے کہ نہیں بھائی ہمارے کیسز ختم ہوئے، کیسز ختم نہیں ہوئے۔ وہ آدمی جو اپنے ساتھ آخری دن پہ رات جب نکلتا تھا وزیر اعظم ہاؤس سے، اس نے ایک ڈائری نکالا ہوا تھا، ایک ڈائری جو ہے نا وہ لے کے گیا ہوا تھا، اس میں آپ لوگ کا سب کرتوت اس میں ہے، اور انشاءاللہ یہ مرتبہ وہ 2/3 میجارٹی سے آ کے آپ لوگ کا صرف چمڑا نہیں اتارے گا، آپ لوگ کے گردنوں پہ جو ہے نا پائی ہوں گی انشاءاللہ، اور آپ لوگ اپنے انجام تک پہنچو گے۔ تو ایک مقدمہ عمران خان صاحب نے شہباز شریف کے خلاف شروع کیا ہوا ہے، اور اس پہ لازم اس کے اوپر غداری کا مقدمہ درج ہوگا، اور غداری کا مقدمہ آلریڈی عمران خان نے اس کے اوپر درج کیا بھی ہوا ہے۔ کون آدمی ہوگا، یعنی ایک آدمی چور ڈاکو ہے، وہ پاکستان کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور آپ جا کے جو نا اس سے پوچھیں کہ بھائی ہمارا چیف آف آرمی اسٹاف کون ہوگا، ہمارا یہ نظام کون چلائے گا، ہمارا یہ نظام کون چلائے گا، وہ کون ہے؟ وہ ڈاکو ہے۔ اگر پاکستان کا وزیر اعظم ایک ڈاکو کے ساتھ اس طرح جو ہے نا یعنی معاملات شیئر کریں گے، تو پھر تو یہ غداری کے زمروں میں آتے ہیں۔ آدمی غدار ہے، اور غدار کا ایک ہی یعنی سزا ہے، وہ ہے پھانسی۔ آپ لوگوں نے تو خواہ آپ نے ایک لیڈر کو ضائع کر دیا، بھٹو کو تو آپ لوگوں نے ایسی ہی پھانسی دے دی، لیکن ابھی کہ یہ ٹائم میں انشاءاللہ آپ لوگ ایسا نہیں کر سکتے۔ لوگ آپ لوگوں کو بھی، جو چھوٹے فرعون ہیں اس کو بھی جانتے ہیں، جو بڑے فرعون ہیں اس کو بھی جانتے ہیں۔ آج لوگ جو ہے نا یعنی زندہ ہو گئے، فل چارج ہو گئے، ان لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ کیا یہ ہمارا حق ہے یا نہیں ہے، لوگوں تک اتنا معلوم ہو گیا۔ وہ آدمی جو 50 روپے کا ایک سٹیمپ جو ہے نا حکومت کے ہاتھوں میں پکڑوا کے جو ہے نا ملک سے بھاگا ہوا ہے، اس کے ساتھ کون مشورے کرے گا؟ وہ تو مطلوب ہے، ایک مطلوب آدمی کے ساتھ آپ جو ہے نا آپ وزیر اعظم ہو، آپ اس کو ساتھ میں لاؤ گے، لیکن آپ اس کے ساتھ جا کے جو ہے نا پاکستان کے معاملات ڈسکس کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ جو سیکرٹ ہے وہ جو ہے نا شیئر کر رہے ہیں۔ تو سیکرٹ تو آرمی کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، یا آرمی جو ہے نا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ چوروں کے ساتھ تو اگر چور کے ساتھ آپ بولے کہ چور کو بولے کہ بھائی میرے گھر میں یہ ہے، میرے گھر میں یہ ہے، تو وہ تو بآسانی آ کے جو ہے نا رات کو آپ کے گردن پہ جو ہے نا پستول رکھے گا اور آپ کا سب کچھ اٹھا لے گا۔ اتنے بھی کوئی بیوقوف ہوتے ہیں کہ چور کے ساتھ جو ہے نا کوئی جو ہے نا مشورے کر دے؟ ایک عجیب پاگل ذہنی پاگل آدمی کو جو ہے نا پاکستان کا وزیر اعظم بنایا ہوا ہے۔ دوسری بات ہے کہ ہم لوگ مسلمان ہیں، اور میں 2-3 دن سے جو ہے نا یہی ذہن میں چل رہا تھا کہ یار میں اپنے لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کر دوں، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان میں ایک قانون پاس ہوا ہے، قومی اسمبلی سے ایک قانون پاس ہوا ہے کہ ابھی مرد مرد کے ساتھ شادی کر سکتا ہے، اس کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کر سکتا ہے، عورت عورت کے ساتھ کر سکتی ہے۔ تو یہ قانون تو بھائی اگر کوئی نان مسلم بھی اپنے ملک میں پاس کرتا ہے تو اس کے لیے بہت ٹائم لیتا ہے۔ یہ تو پھر بھی اسلامی ملک ہے، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ بنا ہوا ہے۔ پاکستان پہ تو اور غضب بہت زیادہ آئی ہوئی ہے، اور آ رہی ہے، کیونکہ لوگ جو ہے نا اگر مرتے تو غریب لوگ مرتے ہیں، یہ رذیل لوگ تو نہیں مرتے۔
یہ خبائث لوگ تو نہیں مرتے ہیں. ابھی فضل الرحمان کدھر ہے کہ وہ کہتا تھا کہ بھائی پہلے میں تو جو ہے نا ہم لوگوں نے سائن کیا ہوا ہے، ہم لوگوں سے جو ہے نا ایسا کیا ہوا ہے، ہم لوگوں نے پردے میں سائن کیے ہوئے تھے. کس کس سے جو ہے نا پردے میں سائن کیے ہوئے تھے؟ عام عام لوگوں سے. لیکن اللہ کے سامنے تو آپ لوگوں نے کیے ہوئے ہیں. اللہ تو اس کے اوپر گواہ ہے. اور ابھی کون سا دستخط ہوا ہے فضلو صاحب؟ ابھی تو آپ کا بیٹا جو ہے نا اسمبلی میں ہے. داڑھی تو ماشاءاللہ اس کا جو ہے نا 1.5 میٹر کا ہے، جس طرح آپ کا ہے. پاکستان کے یتیم لوگوں کے بچوں کے جو ہے نا اس کو دودھ نہیں ملتے اور آپ کو لسی ملتے ہے. لاکھوں کروڑوں کا آپ جو ہے نا لسی پیتے ہو. شرم نہیں کرتے ہو؟ مرد مرد کے ساتھ جو ہے نا نکاح کرے گا اور عورت عورت کے ساتھ نکاح کرے گا، یہ کون سا قانون ہے؟ اور پھر آپ کون سا جو ہے نا 8,000 یا 8 لاکھ یا 80 لاکھ کا جو ہے نا علماء کا استاذ تم کیسے ہو؟ لعنت ہو تم پہ. تم پہ لعنت ہو. اور پھر کہتے ہو کہ بھائی ایجنسیاں جو ہے نا آ کے جو ہے نا ہماری اسمبلی میں قانون پاس کرتے. تو آپ کدھر تھے؟ بھنگ پیا ہوا تھا یا پھر لسی پی کے جو ہے نا پھر پیٹ پہ جو ہے نا ہاتھ مار کے جو ہے نا پھر سوئے ہوئے ہو؟ اور جب ہی جاگ جاؤ گے، جب اسمبلی میں پھر انشاءاللہ عمران خان آئے گا تو پھر جاگو گے. یار خدا کا خوف کرو. اگر آپ بولتے ہو کہ میں عالم ہوں اور اللہ نے آپ کو عالم بنایا ہوا ہے، تو ان چیزوں پہ، جو پیٹرول پہ، کھانے پینے کی چیز پہ آپ نہیں نکلے ہو، اس چیز پہ نکلو. کیونکہ آپ تو کہتے ہو کہ بھائی ہم کو تو معلوم بھی نہیں، یہ ایجنسیوں نے جو ہے نا یہ کام کیا ہوا ہے. کون سی ایجنسی نے کیا ہوا ہے؟ خدا کا خوف کرو اور یہ قانون واپس لے لو. اللہ نے آپ لوگ کو اتنا ذلیل کیا لیکن پھر بھی آپ لوگ کو شعور نہیں ہے. جو پہلے آپ لوگوں نے جو ہے نا ایک قانون پاس کیا ہوا تھا، اور اس میں پھر آپ سلیم لپاپی کے ساتھ بولتے تھے کہ آپ لوگ کیا پھر بار بار بول رہے ہو کہ دستخط اور دستخط اور دستخط. تو اسے اللہ کے محبوب کے خلاف جب آپ لوگ جا رہے تھے تو اللہ نے آپ لوگ کے ساتھ کیا کیا؟ ابھی آپ لوگ پھر اللہ کے خلاف جا رہے ہو. تو معلوم نہیں کہ اس مرتبہ آپ لوگ نیست و نابود ہو گئے یا کیا ہوں گے. اور جتنے بھی اسمبلی میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، شرم تو آپ لوگ کرتے نہیں ہو. حرام آپ لوگ کھاتے ہو. یتیموں کا، بیواؤں کا حق آپ لوگ کھاتے ہو. جب آپ لوگ کو معلوم ہوتا ہے کہ سیلاب آتے تو اپنے جو فصلیں وغیرہ ہوتے ہیں وہ بچا جاتے ہو، اور گاؤں کے گاؤں جو ہے نا آپ لوگ بہا کے لے کے جاتے ہو. تو خدا کا خوف کرو اور یہ قانون واپس لے لو. ورنہ کل کو آپ لوگ کی بیٹیاں، آپ لوگ کے بیٹے یہی کام شروع کریں گے اور آپ لوگ صرف دیکھتے رہ جائیں گے، اور آپ لوگ اس کے خلاف نہیں پھر جا سکو گے. دوسرا، ایک مفتی کے پی کے سے بھی ہوتا تھا. وہ تو عجیب جو ہے نا یعنی ایک ڈرامہ کرتا تھا. ایک عجیب شے تھا. وہ کہتا تھا کہ میں بھائی رات کو جو نا اللہ میرے اوپر جو ہے نا پیسوں کا بارش کرتے ہیں. بھائی آپ کون ہو؟ کون سے نسل سے ہو؟ آپ سے تو اچھے اچھے مفتی الحمدللہ موجود ہے پاکستان میں. اس کے اوپر کیوں بارشیں نہیں ہوتی ہے؟ جب آپ جیسے غلیظ آدمی پہ جو ہے نا پیسوں کا بارش ہوتا ہے. تو وہ آدمی ابھی کدھر ہے؟ یا اس کے مدرسے کے لیے بھی یہ اچھا ہو گیا کہ چلو جو ہے نا ابھی مرد مرد کے ساتھ ملے گا اور عورت عورت کے ساتھ ملے گا. وہ تو کہتے تھے کہ ہماری جو ہے نا بیویاں بھی ایسی ہوتی تھی یا ایسی ہوتی ہے. یار شرم کرو جو ہے نا.
کم از کم پاکستان کے قانون کے ساتھ نہیں کھیلو، اللہ کے قانون کے ساتھ مت چھیڑو، ورنہ آپ لوگ علماء کرام ہے، ہم لوگ تو عام آدمی ہے. ہم لوگ تو نہیں کہتے کہ بھائی ہم لوگ کو عذاب نہیں ملے گا، ہم لوگ نہیں کہتے کہ ہم لوگ کو سزا نہیں ملیں گی. ہم لوگ بے علم ہے، کوشش کرتے ہیں کہ جتنا بھی علم آ جائے کسی سے جو نا ہم لوگ لے لیتے ہیں. لیکن آپ لوگ تو کم از کم خدا کا خوف کرو یار. آپ لوگوں نے تو جو ہے نا یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ لوگ کو مفتی بنائے ہوئے، کیوں دوسروں کے لیے جو ہے نا اپنا آپ کو غضب کے لیے تیار کرتے ہو؟ کیوں آپ یہ دوسرے آدمی کا سب کچھ اپنے سر پہ لیتے ہو؟ کوئی بولتا ہے کہ میں نے جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوا ہے کہ جو ہے نا کہتا ہے کہ اس کا اطاعت کرو، اس کا اطاعت کرو. تو یار اللہ تعالیٰ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا رسول ایسی فضول آدمی کے بارے میں بولے گا کہ بھائی جو ہے نا تم اس کا اطاعت کرو، جو ابھی اس کا بیٹا اسمبلی میں ہے، اللہ اس کو تباہ و برباد و نیست و نابود کر دے کہ یہ قانون اس کے سامنے پاس ہوا ہے اور وہ اس کا سائن موجود ہے اور وہ ادھر موجود تھا، اللہ پاک اس کو تباہ و برباد کرے. آخر میں پاکستان کے لیے ایک ہی دعا ہے کہ یا اللہ پاکستان کا حفاظت فرما، جدھر بھی ہے اپنے آس پاس غریبوں کا خیال رکھے. پاکستان زندہ باد، پاک آرمی زندہ باد.